مدینی ساڑھے حال کرم ہزار حسین صدیق عمر عثمان و علی ساڑھے حامی چارے یار حسین ساڑھے حامی چارے یار حسین حسین کا ہر گرمی بھی ماشین حسین کا ہر گرمی بھی ماشین اڈو جلوہ گر سرکار حسین حسین کا ہر گرمی بھی ماشین اڈو جلوہ گر سرکار حسین او جن شاکر سگنے گاندے ہاتھ اڈے لب گل سن بیڑ پار حسین اڈے لب گل سن بیڑ پار حسین ون کیوں نہ کھا کہ ایک ہی نعرہ آخر میں محبت سے نعرہ کہ ایک ہی نعرہ ایک آواز ایک ہی نعرہ ایک آواز ختم نبوت زندہ باد میری حاضری مکمل آخر میں حضور کی ختم نبوت کے لیے دایاں ہاتھ بلند کر کے زندہ باد کا نعرہ گرج کے کہ ایک ہی نعرہ ایک ہی نعرہ ایک آواز ختم نبوت زندہ باد نہیں بھائی ختم نبوت کے محافظ ہماری تاریخ یہ ہے کہ لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا ذرا اس تاریخ کو دہرائیے دایاں ہاتھ بلند کر کے ایک مرتبہ زندہ باد کا نعرہ سینے کا دور لگا کے کرے کہ ایک ہی نعرہ ایک ہی نعرہ ایک آواز ختم نبوت ایک ہی نعرہ ایک آواز ختم نبوت زندہ باد ایک ہی نعرہ ایک آواز ختم نبوت زندہ باد علماء دیوبند کا منشور کیا ہے کہ ملت کو جگا کر دم لیں گے ملت کو جگا کر دم لیں گے باطل کو بھگا کر دم لیں گے ملت کو جگا کر دم لیں گے باطل کو بھگا کر دم لیں گے عزم ہمارا عزم ہمارا عزم ہمارا ہے فولاد ختم نبوت ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ایک ہی نعرہ ایک آواز ختم نبوت زندہ باد اب آخر میں میرے ساتھ ذرا دو مرتبہ زندہ باد کا نعرہ لگانا ہے میں کہوں گا تاجدار ختم نبوت مجاہد بندہ دو مرتبہ ہاتھ بلند کر کے زندہ باد کا نعرہ لگائے گا کہ تاجدار ختم نبوت بھائی آپ کی آواز ان کے ایوانوں تک جائے ٹھیک ہے ذرا سینے کا زور لگا کے ہمارے لاہور کے ایک بزرگ ہیں حضرت مفتی حسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ میں نے حضرت کا ایک کلپ سنا تو حضرت نے فرمایا یہ ان کے لیے بول رہا ہوں جو ابھی تک چپ بیٹھے ہیں اس طرح کر کے ٹھیک ہے میں نے حضرت کا کلپ سنا تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ جس بندے نے اپنی زندگی میں اگر ایک مرتبہ بھی حضور کی ختم نبوت کا نعرہ دل سے لگایا تو اس کی جنت پکی ہے اب آپ کو جنت اتنی سستی مل رہی ہے اب کوئی بندہ ضد نہ بنائے حضور کی ختم نبوت کے لیے اسٹیج پر موجود ہیں مجمع میں موجود ہیں ذرا دو مرتبہ زندہ باد کا نعرہ ہاتھ بلند آواز بلند کر کے کہ تاجدار ختم نبوت ہاتھ بلند آواز بلند مجاور نہیں مجاہد بن کے کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت یا اللہ کہ تیرے حضور کی ختم نبوت کا نعرہ رات کے 12 بجے دونوں ہاتھ بلند کر کے لگائے بروز قیامت حضور کی شفاعت میں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت انشاءاللہ زندگی باقی پر ملاقات باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں جناب قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب
मोहम्मद मुस्तफा, शान सहाबा, शान अहले बैत, शान औलिया अल्लाह, खत्म नबुव्वत, खत्म नबुव्वत, नारे तकबीर। وہ کون کھائے گا؟ ایک تو یہ سٹیج والے تھوڑا سا رخ میری طرف کیجئے، سامنے نہ دیکھیے۔ ابا احد من رجالکم، میرا محبوب تم میں سے کسی مرد کا ابا نہیں ہے۔ میں معنی کر رہا ہوں، میرا محبوب تم میں سے کسی مرد کا ابا نہیں، کسی مرد کا والد نہیں، کسی مرد کا ابا نہیں۔ تخیلات کی دنیا میں پھرنے والا بندہ ہوں، اپنے تخیل میں مالک سے سوال کیا، اللہ بات کرنی ہے ختم نبوت پر، دلیل دینی ہے ختم نبوت پر، اور آپ فرما رہے ہیں کہ میرا محبوب کسی مرد کا ابا نہیں۔ اگر اولاد کا نہ ہونا دلیل دینا تھا، اولاد کا نہ ہونا دلیل بنانا تھا، تو محبوب کی اولاد ہی نہ ہوتی، یہ کہنا ہی نہ پڑتا مرد کا ابا نہیں یا عورت کا ابا نہیں، اولاد ہی نہ ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں اولاد کا نہ ہونا اسے تو میں نے اپنے لیے دلیل بنا رکھا ہے، لم یلد ولم یولد، میں کسی سے نہیں، کوئی مجھ سے نہیں، میں نے تو محبوب کا میلاد مشہور کرایا تاکہ پتہ چلے یہ کسی سے ہے۔ محبوب کی آل بھی مشہور کرائی تاکہ پتہ چلے کوئی اس میں سے بھی ہے۔ یہ تو میرا تعارف ہے، میں لم یلد ہوں، لم یولد ہوں، میں لم یلد ہوں، یہ یلد ہے، میں لم یولد ہوں، یہ یولد ہے، یہ تو میرا تعارف ہے۔ میں نے تو محبوب کا میلاد مشہور کرایا تاکہ پتہ چلے یہ عبد المطلب میں سے ہے، عبداللہ میں سے ہے، آمنہ میں سے ہے، حسین اس میں سے ہے۔ خدشہ کیوں تھا؟ یہ خدشہ اس لیے تھا کہ ایسے ہزاروں نبی آئے جو خود بھی نبی، ان کے بیٹے بھی نبی۔ حضرت آدم خود نبی، بیٹا شیش نبی۔ حضرت ابراہیم خود نبی، بیٹا اسحاق نبی۔ حضرت اسحاق خود نبی، بیٹا یعقوب نبی۔ حضرت یعقوب خود نبی، بیٹا یوسف نبی۔ حضرت داؤد، حضرت سلیمان باپ بیٹا نبی۔ کئی نبیوں کے بھتیجے نبی، کئی نبیوں کے بھانجے نبی، اور پھر کئی نبی نسل در نسل، نبی 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 نبی، نسل در نسل چلتے رہے۔ یہ اگر تینوں بڑے ہو جاتے تو لوگوں نے کہنا تھا وہ عام نبی جب ان کے بیٹے نبی، یہ تو اللہ کے حبیب کے بیٹے ہیں، لہٰذا یہ بھی نبی۔ یہ خدشہ تھا۔ اب میں ایک رب سے سوال کرنے لگا ہوں، بس صرف سن لیجئے، بلوانے کا میں وعدہ کر چکا ہوں کہ میں آپ کو نہیں بلواؤں گا۔ میں اب اللہ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، اللہ وہ اگر سوال آپ تک پہنچا تو صرف اتنا بتا دیجئے گا کہ سوال پہنچ گیا۔ اللہ اگر آپ میرے آقا کے بیٹوں کو بڑا ہونے دیتے، قاسم بڑا ہو جاتا، ابراہیم بڑا ہو جاتا، عبداللہ بڑا ہو جاتا، کڑیل جوان بن جاتے، مرد بن جاتے، میرے محبوب کے ساتھ چلنے والے ہو جاتے، میرے آقا کے ساتھ، آپ قرآن میں اعلان فرما دیتے امت محمدیہ خبردار، میرے محبوب کے بیٹے ہیں لیکن نبی نہیں، ہم نے تو بات ماننی تھی۔ جزاک اللہ۔ میرا سوال سمجھا ہے؟ صرف اتنا بتا دیجیے، میں بلوا نہیں رہا آپ کو، سوال میرا سمجھایا کہ اگر محبوب کے بیٹے بڑے ہو جاتے، کڑیل جوان ہو جاتے، مرد بن جاتے، آپ قرآن میں ارشاد فرما دیتے امت محمدیہ خبردار، میرے محبوب کے بیٹے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، جوان ہو گئے ہیں، لیکن نبی، ہم نے بات ماننی تھی یا نہیں ماننی تھی؟ محمد نے تو بات ماننی تھی۔ اب اس کا معنی کیا کریں؟ گھبرا گئے ہو؟ ایمانداری سے بتاؤ یہ 12 بجے کے وقت کی تقریر ہے جی؟ سبحان اللہ، 12 بجے کے 10 منٹ کی تقریر ہے۔ بیٹھے ہوئے تو ہو نا؟ اگر بیٹے بڑے ہو جاتے، آپ قرآن میں فرما دیتے میرے محبوب کے بیٹے ہیں لیکن نبی، کیونکہ اب دو ہی صورتیں تھی، حضور کے بیٹے جو بڑے ہو جاتے یا نبی ہوتے یا نہ ہوتے، کوئی تیسری صورت تو نہیں، یہ دو ہی صورتیں ہیں، یا نبی ہوتے یا نہ ہوتے۔
اسے میں یوں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، لطف یہ ہے کہ چہرے سے صرف یہ مجھے پتا چل جائے کہ میرا جملہ بھی پیچھے ہو اور آپ پہلے پہنچے، پھر تو لطف ہے، تو مجھے بھی باقی پتا چلے کہ آپ میرے لیے بیٹھے ہوئے۔ ایک عالم ادھر کھڑا ہو، ایک عالم ادھر کھڑا ہو، اس عالم کا بھی بیٹا ہو، اس عالم کا بھی بیٹا ساتھ کھڑا ہو، اس عالم کا بیٹا بھی عالم ہے، اس عالم کا بیٹا تو ہے عالم نہیں، فضیلت کس کی ہوگی؟ عالم۔ بس صرف اشارہ کر دیں، میں بلواتا نہیں، یوں کر دوں، یوں کر دوں۔ ایک خطیب ادھر کھڑا ہے، ایک خطیب ادھر کھڑا ہے، اس خطیب کا بھی بیٹا ہے، اس خطیب کا بھی بیٹا ہے، اس خطیب کا بیٹا بھی خطیب ہے، اس خطیب کا بیٹا تو ہے خطیب نہیں، فضیلت کس کی ہوگی؟ ایک پیر ادھر کھڑا ہے، ایک پیر ادھر کھڑا ہے، اس پیر کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہے، اس پیر کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہے، اس پیر کا بیٹا بھی پیر ہے، اس پیر کا بیٹا تو ہے پیر نہیں، فضیلت کس کی ہوگی؟ جو خود بھی پیر، بیٹا بھی پیر، خود بھی عالم، بیٹا بھی عالم، خود بھی خطیب، بیٹا بھی خطیب۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میرے محبوب کے بیٹے بڑے ہو جاتے، دو صورتیں ہیں، یا نبی ہوتے یا نہ ہوتے۔ اگر نبی ہوتے تو ختم نبوت پہ حرف آتا، اگر نبی ہوتے تو ختم نبوت پہ حرف آتا، اور اگر نبی نہ ہوتے تو کل قیامت کے دن جب نبی آتے ان کے ساتھ بیٹے ہوتے، ادھر میرا محبوب آتا، میرے محبوب کے ساتھ بھی بیٹے ہوتے، ان کے بیٹے بھی نبی ہوتے، میرے محبوب کے بیٹے تو ساتھ بڑے ہوتے لیکن نبی نہ ہوتے تو جزوی فضیلت پہ حرف آتا۔ میری رحمت گوارا نہیں کر سکتی محبوب کی ختم نبوت پہ حرف آئے یا محبوب کی فضیلت پہ حرف آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ اس لیے فرمایا ما کان محمد، ما کان محمد۔ کاش کہ مجھے 10 بجے وقت ملتا، میں اس میں سے 2 نقطے اور آپ کے حوالے کرتا۔ ما کان محمد، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ میرا محبوب تم میں سے کسی مرد کا ابا نہیں لیکن رسول ہے۔ لیکن تو ہر جگہ پہ لگتا ہی نہیں، گرامر کے لحاظ سے دیکھو تو لیکن ابھی میں کو فتویٰ نہ لگا دے، آج کل ادھر زبان سے کوئی جملہ مولوی کا نکلا نہیں تو ادھر فتویٰ لگا نہیں، پھر اس کی وضاحتیں دینا پڑتی ہیں۔ میرا جملہ پورا سن لیجیے، ہاں بلکہ اس سے پہلے ایک اور لفظ سن لیجیے۔ دنیا بھر کی لغت، قاموس، ڈکشنری، گرامر، یہ سب قرآن کے تابع ہے۔ گرامر کو سامنے رکھ کر ہم نے قرآن نہیں دیکھنا۔ قاموس ہے، لغت ہے، ڈکشنری جو بھی ہے وہ قرآن کے تابع ہے، باقی سب کلام لوگوں کے ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ لیکن اللہ کا رسول ہے۔ اب توجہ ہے صاحبہ، لیکن اللہ کا رسول ہے، لیکن کسی جگہ پہ لیکن کو کہتے ہیں مگر، مگر کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں پر، آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہو؟ مگر۔ اچھا دیکھیے گا، میری طرف توجہ ہے، ویسے میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ جزاکم اللہ۔ ختم نبوت جو عنوان رکھا تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں نوجوانوں کے حوالے کوئی بات تو کر کے جاؤں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ میرا محبوب تم میں سے کسی مرد کا ابا نہیں لیکن رسول ہے۔ اب صاحبان توجہ رکھنا، بندہ کسی کو کیسے کہہ سکتا ہے؟ مجھے اب بتائیے گا جہاں لفظ جملہ غلط ہے یا ٹھیک ہے وہ مجھے آپ نے بتانا ہے۔ بندہ کسی کو کہے تو یہ لباس نہیں پہن سکتا لیکن تو ڈی سی ہے، کوئی فٹ ہے لیکن تو یہ لباس نہیں پہن سکتا لیکن تو ڈی سی ہے، فٹ ہوا؟
تو یہ لباس نہیں پہن سکتا اس لیے کہ تو ڈی سی ہے. جچ گیا نا؟ لیکن کسی جگہ پہ لگتا ہے. لیکن کہاں لگتا ہے؟ کیسے لگتا ہے؟ بندہ کسی کو ہاں یہ تو کہہ سکتا ہے تیرا یہ کام نہیں ہو سکتا لیکن تو نے پریشان نہیں ہونا. آپ کو سمجھ آیا؟ لیکن کہاں لگتا ہے؟ سمجھ آ رہی؟ میرا محبوب تم میں سے کسی مرد کا ابا نہیں لیکن رسول ہے. لیکن کیوں؟ عورت کے سینے میں ممتا ہوتی ہے جو ماں ہو. ممتا ہے ہی ماں سے. میری مائیں بہنیں سن رہی ہوں گی, میں کسی کی دل آزاری نہیں کر رہا. بعض عورتیں ایسی بھی ہیں جو ماں نہیں ہیں لیکن زیادہ رقیق القلب ہیں, کمزور ہیں, لیکن ممتا ماں سے ہے. میری بات سمجھ آ رہی نہیں؟ ممتا باپ کے سینے میں شفقت ہوتی ہے, ہر مرد کے سینے میں نہیں. باپ کے سینے میں شفقت. پھر اولاد چھوٹی ہے, شفقت کا معیار اور ہے. اولاد جوان ہوئی, سن بلوغت کا پہنچی, اسے اپنے قدموں پہ کھڑا کرنے کے لیے شفقت کا معیار اور ہے. اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب تم میں سے کسی مرد کا ابا نہیں, لیکن کسی کے ذہن میں یہ نہ جائے کہ حضور کے سینے میں شفقت ہی نہیں. فرمایا نہیں ولیکن رسول اللہ, ولیکن رسول اللہ, لیکن رسول ہے اس لیے کہ ساری کائنات کے باپ ان کی شفقتیں اکٹھی کر لو, رسول اللہ کے سینے میں اپنے ایک امتی کے لیے جو شفقت ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. فرمایا ولیکن رسول اللہ. تو میری بات سمجھ آ رہی ہے دوستوں؟ ولیکن رسول اللہ, لیکن رسول ہے. اور رسول بھی ایسا جسے اللہ نے مقصود کائنات بنایا, مرکز کائنات بنایا, ہادی کائنات بنایا, روح کائنات بنایا, طبیب کائنات بنایا, حسن کائنات بنایا, رونق کائنات بنایا, بہار کائنات بنایا, فخر موجودات بنایا, جمیل الحسنات بنایا, جامع البرکات بنایا, خیر الانام بنایا, سجد العرب والعجم بنایا, جمیل السیم بنایا, تاجدار حرم بنایا, چراغ حرم بنایا, عادل بے عدیل بنایا, دعائے خلیل بنایا, لطف رب جلیل بنایا, صادق و امی بنایا, خیر الورا بنایا, بدر الدجا بنایا, شمس الضحا بنایا, احمد مصطفیٰ بنایا, محمد مصطفیٰ بنایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پیکر دل وبا بن کے آیا, روح عرض و سما بن کے آیا, سب رسول خدا بن کے آیا, وہ حبیب خدا بن کے آیا, سیدہ آمنہ کا دلارا, حلیمہ کی آنکھوں کا تارا, شکستہ دلوں کا سہارا, بے بسوں کی دعا بن کے آیا, دست قدرت نے ایسا سجایا, اس نے تخلیق کو رچ کے آیا, جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا, وہ خدا کی رضا بن کے آیا. تاجداروں نے دی ہے سلامی, بادشاہوں نے کی ہے غلامی, بے مثل اس میں گرامی, مصطفیٰ مصطفیٰ بن کے آیا, وفا بن کر, سخا بن کر, کرم بن کر, عطا بن کر, خدا کا فیض اترا نام کا سے مصطفیٰ بن کر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, عظمت محمد مصطفیٰ, شان محمد مصطفیٰ, حضرت قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب, نعرہ تکبیر. میرے آقا آخری لائے ہیں. یا اللہ انہیں ہر قدم پر نیکیوں سے مالا مال فرما. یا الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما, مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما, پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما, بے گھروں کو اپنا گھر نصیب فرما. جن حضرات شديدة اللهم اهلك الكفر واليهود والنصارى والهنود, اللهم خالف بين كلمتهم, اللهم شتت شملهم, اللهم مزق جمعهم, اللهم دمر ديارهم, اللهم خرق بنيانهم, اللهم زلزل اقدامهم, وانزل به بعثك الذي لا ترده للقوم المجرمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. تمام احباب بھائی مقامی نوجوان جتنے بھی